دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم تو ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی جن کو میں نے انٹرویو دیا ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکیورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں, میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے, یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو, تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ, بول نیوز کی خصوصی کوریج. یہ ایک فیملی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی روڈ پر رواں دواں ہے. بولنے کی حق اور سچ کی بات. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, فائرنگ سے زخمی, اسپتال منتقل. قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک, بول ہمیشہ بنا عوام کی آواز. بول کو ویلکم کہتا ہوں. آزادی مارچ کے لیے بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.